محترم جناب نعمت اللہ ظفر صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ خطاب تو نہیں ہوگا، صرف میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے ختم نبوت کے جانثاروں کو، پیغمبر گرامی علیہ السلام کے پروانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے آج ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی اس محنت کو، اس قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمارے قائدین، ملک پاکستان کے سلفی نوجوان اور بزرگ جس تحریک کو لے کر میدان عمل میں آئے ہیں، اللہ اس تحریک میں کامیابی عطا فرمائے۔ ضلع وہاڑی کے کارکنان اور ذمہ داران بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یقین جانیے مزدوروں کی طرح کام کیا، اس کانفرنس کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ ہم شکریہ ادا کر کے کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ یقین اور ایمان ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کو اس کا بہتر اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ تمام کارکنان ضلع وہاڑی میں جنہوں نے دن رات محنت کی، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس ضلع سے کارکنان نکلے، اور پورے ملک سے آپ احباب تشریف لے کر آئے۔ ایک میں گزارش ابھی علماء کرام سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے خطباء عظام سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی الحمدللہ خطابات ہو چکے ہیں اور چند خطابات مرکزی خطابات رہ گئے ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چونکہ آپ کی ضیافت کا اہل حدیث پاکستان عالمی، میرے نہایت ہی قابل احترام جناب ذاکر رحمان صدیقی صاحب، صدر یوتھ فورس پاکستان اہل حدیث عالمی، میرے نہایت ہی محترم اور قابل احترام جناب مولانا استاد چیمہ صاحب، نہایت ہی قابل احترام جناب شیر پنجاب علامہ منظور صاحب، اور تمام ہمارے علماء کرام اور نہایت قابل احترام ساتھیو، السلام علیکم۔ میں یہاں پر آنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے علم سیاسی حوالے سے کام میں ہوں، تو میں آج یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری کافی راتیں ووٹیں مانگنے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں گزرتی ہیں، جلسوں میں گزرتی ہیں۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے جب مجھے اس حالت میں دیکھتے ہوں گے اور مالک کو بتاتے ہوں گے کہ آپ کا یہ بندہ اورنگزیب آج یہ کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو میرے مالک کہتے ہوں گے بھئی لکھ لو۔ لیکن آج جب فرشتوں سے پوچھا ہوگا مالک نے کہ آج میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے مولا تیرا بندہ تیرے محبوب کے عزت و وقار کے منصوبوں کی حفاظت میں شامل ہو رہا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے کہا ہوگا اس کو بچا۔ یہاں پر آنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا خدا یہ جانتا ہے کہ میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی مجلس میں وہ آخر میں جوتیوں پہ بیٹھنا افضل ہے، اسمبلی میں بیٹھنا افضل نہیں ہے۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं जहाँ पर शाह साहब ने फरमाया है और दोस्तों ने फरमाया है, मैं आपको इस चीज़ का पूरा इत्मीनान और यकीन दिलाता हूँ कि खत्म नबूवत ये कोई कानून का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम के ईमान का मसला है। इससे हम किसी को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। और ये बात भी जब यहाँ पर बात हुई, एक बशीर साहब जो कादियानी थे उनको हुकूमत में लगा दिया, तो ये हम आप जैसे दोस्तों के हमारे जैसे नुमाइंदे थे जिन्होंने वहाँ पे ये शोर उठाया और ये बात हुकूमत में वाज़ेह की कि पाकिस्तानी कौम ये पसंद नहीं करती, वो भूखी तो मर जाएगी, लेकिन आपने ऐसे मामलात उन लोगों के हाथ में नहीं देगी जो हमारे रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं। मैं ये कहता हूँ ये कादियानी काफिर नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह ने फरमाया है कि जहन्नुम के आखिरी तबके में कौन होगा? वो मुनाफिक होंगे, और ये सबसे बड़े मुनाफिक काफिर हैं। ये हमारे दीन से, हमारे कुरान से, हमारी नमाज से, हमारी अज़ान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वो बहुत बड़ी आलमी सहूनी साजिश है जिसका हम शिकार होने जा रहे थे, लेकिन हमारी कौम ने बहैसियत कौम 1974 में भी फैसला किया, 1984 में भी फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप उलमा इकराम की जिंदगियां लंबी करे और आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। आप दोस्तों की कोशिश, आप बुजुर्गों की कोशिश है ताकि इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी कौम और आगे बढ़ती रहेगी। मैं आपने इलामा इकबाल का एक शेर सुना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा का एक पहलू तो ये है कि जो हम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा का ये है कि वो कुरान जिसको हमने गिलाफों में लपेट के रख दिया है, जो हमारी इज्जत है उसको हमने लपेट के रख दिया है, उसको सीने से लगाए, उस पर अमल करें और खुदा के पैगाम को आगे पहुँचाएं। वो हमारी इज्जत है, वो हमारा वकार है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो दूसरे उसको छेड़ेंगे। आप मेहरबानी करें बहैसियत कौम हमें खुदा के उस पैगाम को जो उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है उसको हम अपने सीनों से लगाएं और उस पर अमल करें। मैं यही बात करते हुए आखिर में फिर ये कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। शहीदों की मत मालूम आपके लिए तशरीफ लाते हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्रामों के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं, वो हैं अवाम फलकपोश के दरबारों में, मैं हूँ खत्म नबूवत के निगहबानों में। दोस्तों आओ मोहम्मद पाक पे निछावर कर दें, तार जितने भी बकाया है गिरेबानों में। शात में सैयदुल कौनैन का खून चाय से आज तक यही जज्बा है मुसलमानों में। बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करें, समझने वाले समझ गए हैं, हरफ और कसम में कोई फर्क। बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करें, आकल के लिए काफी है घर पे हिदायत, नादा को काफी है न दफ्तर में रिसालत। बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करें, स्पीकर वाले जरा आवाज खोल दें। बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करें, मैं हूँ दरबार रिसालत के सना खानों में। हजरात खत्म नबूवत का मसला उम्मत का इत्तफाकी मसला है। कहीं मालिक ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह है इलैकुम जमीया का ऐलान कर दो। कहीं मालिक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। कहीं मालिक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आमना के लाल के अलावा जितने पैगंबर आए वो नबूवत का ताज पहन के आए, रिसालत का ताज पहन के आए।
कायनात में अकेले मोहम्मद मुस्तफा आए जो नबूवत और रिसालत के साथ खत्म नबूवत का ताज पहन के आए। मा कान मोहम्मदुन अबा अहद में रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आप खातमुन नबिय्यीन बन के आए। खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? आओ मैं मिर्ज़ा गुलाम वलीद की जबान से तुम्हें बताऊं कि खातम का माना आखिरी है। मिर्जा ने क्या लिखा? मुझसे पहले मेरी मां के पतन से मेरी बहन निकली, उसके बाद मैं निकला। आना खातमुल औलाद, मैं अपने वालिदा की और वालिदैन की औलाद में आखिरी हूं। मिर्जा ने खुद इकरार किया कि खातम के माने आखिरी। दलाइल दुनिया में बात करके जाऊंगा, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ दे के जाऊंगा। अगली बात जो करने लगा हूं, कायनात में सबसे झूठा इंसान, कदम कदम पे झूठ बोलने वाला मिर्जा है। कहीं पे खातम का माना अफजल लिखा, कहीं पे आखिरी लिखा, कहीं कहता है मैं मुजद्दिद हूं, कहीं कहता है मैं ईसा हूं, कहीं कहता है मैं मोहम्मद हूं, कहीं कहता है मैं आबद हूं। सुनो इस गाने को, बदशक्ल को न रब ने मोहम्मद बनाया है, न ईसा बनाया है, न मुजद्दिद बनाया है, न मादी बनाया है। ये काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, ये अल्लाह का पापी है, हराम खोर है, झूठ बोलने वाला है और पागल है। ये ऐसा पागल है जिस जेब में पेशाब के लिए बट्टा रखता था उसी में गुड़ रखता था। ये ऐसा पागल है, कश्ती नूह में लिखा कि मैं 2 साल तक हालत मरियम में रहा, मैं बंदा नहीं था, जनानी था। अल्लाह को मुझ पे तरस आया, मेरी हालत को रब ने बदल दिया। और सुनो, रब अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्ना रिसालता व नबुव्वता कदे फला रसूल बादी वला नबिया। लोगों, मोहम्मद के बाद जिब्राइल अमीन के फेरे कायनात में नहीं लगेंगे। अब आसमान से वही नहीं आएगी। जिसने पहले क्या कहा, हज़रात तबलीग रिसालत को उठाइए। मिर्जा नईम ने लिखा खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है। इसाला ओहाम को उठाइए। कुरान और खातमुन नबिय्यीन के बाद किसी रसूल का आना जायज नहीं है। तबलीग रिसालत को उठाइए। जो नबूवत का दावा करे वो लानती है। नबूवत का दावा करने वाले को मिर्जे ने काफिर भी कहा, लानती भी कहा। और दाफिल बला को उठाइए, कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में मुझे अपना रसूल बना के भेजा। और फिर पूछा गया, फिर कहता है कि जितने नबी दुनिया में आए उनकी तरफ जो वही लेके आए वो जिब्राइल आए, मेरी तरफ जो फरिश्ता वही लेके आया वो टीची टीची था। इतना झूठा, जितने अंबिया आए उनकी तरफ वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। ये कहता है मेरी तरफ वही टीची टीची फरिश्ता लेके आया। और जितने अंबिया आए उनकी तरफ जो वही नाज़िल हुई, अरबी ज़बान में मिर्जा कहता है मुझ पे जो पहली वही नाज़िल हुई वो भी अंग्रेजी इंग्लिश में, जो आखिरी वही नाज़िल हुई वो भी इंग्लिश में। पहली वही कौन सी आई? अल्लाह ने कहा आई लव यू। आखिरी कौन सी आई? आई मिस। और समझ आई जे मिर्जा दी? बोलो ना ऊंचा, समझ आई है ना मिर्जा की? मिर्जा गंदी गाली देने वाला कहता है जो मेरी नबूवत को नहीं मानता। सुनो दलाइल की दुनिया में बात, जो मेरी नबूवत को नहीं मानता, जिनाकार गंजनी का बेटा है। अनवारे खिलाफत में लिखा है मिर्जा का बेटा फजल था, मिर्जा को नबी नहीं माना था, मिर्जा ने उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई थी। अब कहता है जो मेरी नबूवत को नहीं मानता गंजनी का बेटा है। अब मिर्जा के बकौल मिर्जा की बीवी क्या बनी, मिर्जा का बेटा क्या बना। और सुनो बिहारी के जिंदा ज़मीरों, पूरे पाकिस्तान से आने वालों, नबूवत के लिए अल्लाह ने मियार बनाया है। नबी जहां पे दफन होना पसंद करता है वहीं पे उसकी कब्र बनती है। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के सच्चे नबी रसूल, आपने कहां वफात पाई? हुजरा। दीगर कायदीन से रिश्ता क्या? मुझे बताओ, क्या आमना के लाल की नमूज के लिए अपनी जान माल बेटे गर्दनों का लहू देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? कटने के लिए तैयार हो? मरने के लिए तैयार हो? और बातिल कुव्वतों से टकराने के लिए तैयार हो? सबको लुटाने के लिए तैयार हो? फिर जवाब दो, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल
دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ سے، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام میری جان، میری عزت، میری عزت، میری ہمت، میری جرأت، میری شجاعت، میرا ایمان، میری طاقت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت العالمین۔ میں تمام مقامات سب کو السلام علیکم، اور معزز مہمان جو کراچی سے آئے ہیں، جمیل احمد فطرہ صاحب اور ذاکر رحمان صدیقی صاحب، تمام علماء کرام کو الرحمن الرحیم۔ لیکن اے عظمت انسان کے سنہرے خوابوں، لیکن اے عظمت انسان کے سنہرے خوابوں، میں تمہارا ہوں، کسی تاج کی سطوت کا پرستار نہیں ہوں۔ حضرات، وتھرا صاحب کراچی سے تشریف لائے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ بات وتھرا صاحب نے شروع کی، مجھے 2 منٹ ٹائم ملا، میں 1 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ انسانیت کا سیلاب اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج پاکستان کے اہل حدیثوں کو یہ بابر کروا رہا ہے۔ وتھرا صاحب، آپ انگریزی سکھانے والوں کی بات کر رہے تھے، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2018 کے اندر ہم نے ان 10 ماہ کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے زیر اہتمام ضلع سیالکوٹ میں 57 کانفرنسیں کروائی ہیں، اور آج ہم اس جلسہ میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انگریزی سکھانے والوں کو سیالکوٹ کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سیالکوٹ میں اپنی پہچان ختم کر چکے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ یا رب، پھلا پھولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا، یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے اسلاف نے پالے ہیں۔ حضرات،
مجھ سے قبل مفتیان دین علماء کرام نے شاندار جاندار بیان فرمائے. ہر خطیب نے یہ وعدہ لیا کہ پورے پاکستان میں چلو گے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں یہ وعدہ نہیں لیتا. توجہ کیجیے، میں یہ وعدہ نہیں لیتا. مرزائیت کے خاتمے کے لیے قادیانیوں کے جنازے کے اٹھانے کے لیے رب کبریا کی قسم آج بہاری کا یہ جنون ہی کافی ہے. آج یہ سنا بھی کافی ہے. لوگوں، جھوٹا نبی اور سچے نبی کا فرق دیکھیے. جھوٹا نبی اپنی سیرت اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اور سچے نبی کی سیرت وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا، عرش والا لکھتا ہے. خدا کے لیے مجھے وقت کا بھی احساس ہے، آپ کی ضیافت کا بھی احساس ہے، مگر وقت اور ضیافت کے علاوہ جو سب سے ضروری احساس رکھتا ہوں، مسلمانوں، اللہ کے لیے، خدا کے لیے علماء بھی اور آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ اس گلشن محمد کو نظر نہ لگے، نظر بد نہ لگے، یہ گلشن چہکتا مہکتا رہے، آج رب کبریا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی جماعت کے علماء، ان کے علم کی خوشبو فوق کل ذی علم علیم، جو بھی آیا ایک دوسرے سے بڑھ کر آیا. اتنی خوشی ہوئی، اگر ختم نبوت کے چوکیداروں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس روح زمین سے مرزائیت و قادیانیت کا جنازہ اٹھ جائے، میں ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، علماء کی جماعت سے بھی، عوام الناس سے بھی، جماعتی اکابرین سے بھی، ایک ایک کارکنان سے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر چاہتے ہو یہ گلشن آباد رہے، اس جملے پہ غور کرنا. اللہ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لو. بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنے دلوں کو صاف کر لو. عقیدہ توحید بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس ہے. آپ نے اللہ کی توحید کے ڈنکے کے لیے ہر سو قربانیاں دی ہے،
لیکن آج اگر چاہتے ہو کہ ہم غالب آئے، ان کنتم مؤمنین، پکے مومن بن جاؤ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا لین دین خوشیاں غمیاں خلوت جلوت فجر ظہر عصر مغرب عشاء کردار گفتار اخلاق معاملات محمدی بنا لو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کی قسم ہے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم بھی غالب ہوگے اگر تم پکے ایمان والے بن جاؤ۔ جب بھی جہاں بھی تمہیں بلایا جائے محمدی بن کے آؤ، اور ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں دیر نہ کرنا۔ جس طرح اسلاف کا نام آج زندہ ہے، انشاءاللہ کل تمہارا نام بھی زندہ ہے۔ جن کے خاص فضل و کرم سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ختم نبوت کانفرنس کی صورت میں انعقاد پذیر کے قریب ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے تمام احباب کا، رفقائے کار کا، بالخصوص حضرت مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع بہاری، قابل صد احترام حضرت مولانا چودھری ثناء اللہ صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع بہاری، اور قابل صد احترام بھائی قاری داؤد ڈوگر صاحب، وہ تمام احباب بہاری ضلع کے تمام کارکنان ذمہ داران، اور بالخصوص قاری داؤد ڈوگر صاحب کی مسجد کے وہ نوجوان جو مسلسل آج 2 دن سے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ اپنے بھائی طارق بزمی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں تقریباً کوئی 5-6 دن سے ضلع بہاری میں ہوں، مسلسل یہ میرا بھائی صبح 10 بجے گاڑی لے کے آتا تھا، رات کے گھر جاتا تھا۔ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس کے علم و عمل میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ اور میں آپ احباب کا بھی شکر گزار ہوں، لمبا سفر کر کے آئے، بغیر کچھ کھائے پیے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن اس موقع پر ایک بات آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ سے سوال بھی ہے کہ آج ہم یہاں کچی منڈی گراؤنڈ ضلع بہاری میں کیوں آئے ہیں؟ آج ہم یہاں کس غرض سے جمع ہیں؟ بھائیو یہ یاد رکھنا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پنڈال سے باہر سڑکوں پہ گھومنے پھرنے والوں میرے بھائیوں، آج ہم یہاں امام کائنات کی عزت کے دفاع کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، اپنی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے میدان میں نکلتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جو امام کائنات کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے آج اس گراؤنڈ میں جمع ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں،
اور میرے بھائیوں جو سڑکوں پہ دیگر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا، خطابات ابھی قائدین کے حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا ہونے والا ہے۔ آؤ، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، جانتا ہوں تھکاوٹ زیادہ ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہے، لیکن جو امام کائنات کی عزت و ناموس کے لیے تکالیف برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بتلا دوں کہ ختم نبوت ہے کیا، تفصیل تو انشاءاللہ میرے قائدین بتلائیں گے۔ بہت سارے انبیاء محدود وقت کے لیے، محدود زمانہ کے لیے امام کائنات کو اللہ رب العزت نے جو دستار نبوت پہنائی ہے، نبوت کی جو پگڑی آپ کے سر پہ رکھی ہے، وہ محدود وقت کے لیے نہ تھی، ایک سال کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں، بلکہ وہ پگڑی قیامت تک کے لیے رکھی اللہ پاک۔ اور آج وہ اعزاز قادیانی امام کائنات سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ آج اس سے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے شہید اور شہباز زندہ ہے، اللہ کے فضل و احسان سے وہ عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم آپ سے خون نہیں مانگتے، آپ سے مال بھی نہیں مانگتے، پیسے روپے کا بھی تقاضا نہیں ہے، صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ اس عظیم مشن کے لیے ہمارے ساتھ آپ مل جائیں، اس عظیم مشن کے لیے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں تفسیر کا وقت نہیں، میں یہ تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ بلا لیا گیا ہوں اس لیے چاہتا ہوں دو باتیں آپ سے کر ہی لوں۔ ختم نبوت یہ سٹیج کس کا تھا؟ یہ سٹیج کس کا تھا؟ قادیانیت کے خلاف تحریک کا آغاز کس نے کیا تھا؟ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت کچھ سوچ کے لایا تھا، آج لکھ کے بھی لایا تھا، آپ سے کروں گا، لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ گٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، ہلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپ راز سے یہ صدا رہی ہے کہ کل کون تھے، کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کیا تھے؟ 30 سال پیچھے چلے جائیں، اس ملک کے اندر آپ کا ایک سیاسی وجود تھا، آپ کی شمولیت کے بغیر ملک کی کسی قسم کا کوئی بھی فورم علامہ شہید کی موجودگی کے بغیر تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ علامہ شہید کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی فورم کسی بھی حوالے سے، کسی بھی قسم کا سیاسی فورم علامہ شہید کے بغیر وہ نامکمل ہوا کرتا تھا۔
آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذات فکر ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج پشید گوئی کیے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صرف 5 سال کے اندر ہم اس ملک کے اندر اپنا تشخص منوا کے رہیں گے، اپنی طاقت منوا کے رہیں گے، اور اہل حدیثوں کے حقوق اللہ کے فضل و احسان سے لے کے رہیں گے، اور تبلیغی اور تعلیمی میدان میں اہل حدیث کو ایک قوت بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور آپ بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر محمدی نظام کا نفاذ ہو، پھر آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، اور ہم اپنی ذات کے لیے آپ کو نہیں بلاتے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے، محمدی نظام کو لانے کے لیے، طاغوتی نظام کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اس قابل نہیں، وہ صلاحیت وہ قابلیت نہیں، لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عظیم کام کے لیے ان نکموں سے بھی کام لیں، اور انشاءاللہ تعالی آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ پر میری آپ سے یہی درخواست ہے، اگلا اعلان، اگلی کانفرنس کا اعلان علامہ طارق محمود یزدانی صاحب آج اسی کانفرنس کے اندر فرمائیں گے۔ آپ یہ وعدہ کریں کہ وہ کانفرنس جہاں بھی ہوگی آپ نے اسی طرح شوق اور جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آپ نے اس کانفرنس کے اندر بھی شمولیت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اسی طرح ساتھ دیتے، حافظ ذکر الرحمان صدیقی صاحب، میں اس موقع پر اپنے ضلع کے ساتھیوں تحصیل میلسی، تحصیل بہاڑی اور تحصیل بورے والا، ان کے ذمہ داران اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی محنت سے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ابھی میں چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی کو دعوت دینے کے لیے اپنے بہت ہی پیارے ساتھی قاری ہدایت اللہ صاحب جو صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس میلسی کے، ان کو اسٹیج پر بلاتا ہوں کہ وہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب کو دعوت۔ تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تجھی پہ ختم ہوتی ہے روح الامین کی نامہ بری۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، ان کے بارے میں شاعر نے کچھ یوں کہا، شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، حق اور سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن، چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، شاہوں سے تمنا ستائش نہیں کرتا، ماتھے کے پسینے کی مہک نہ آئے جس سے، ماتھے کے پسینے کی مہک نہ آئے جس سے، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا، لہروں سے لڑا کرتا ہوں سمندر میں اتر کر، لہروں سے لڑا کرتا ہوں سمندر میں اتر کر، ساحل پہ کھڑے
ہو کے سازش نہیں کرتا. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں للکار علامہ، گفتار علامہ